السلام علیکم ناظرین، سمارٹ ٹی وی میں خوش آمدید۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب سے بڑا ہے۔ کروڑوں اربوں درود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے اپنی محبتوں سے نوازیں۔ ناظرین، دسمبر کا آغاز ہو چکا ہے۔ دسمبر جب بھی آتا ہے ہمیں سقوط ڈھاکہ کی یاد آتی ہے۔ یہ ایک ایسا زخم ہے جو مسلسل ہر محب وطن کے دل میں رستا رہتا ہے۔ 16 دسمبر 1971 تاریخ کا وہ سیاہ ترین دن تھا جب بھارت نے اپنی سازشوں کو کامیاب ہوتے دیکھا۔ تب ریاست مدینہ کی طرز پر کلمہ توحید پر بننے والی دوسری بڑی ریاست کا سقوط ہوا۔ یہ وہ بھیانک دن ہے جب مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنا دیا گیا۔ جی ہاں، یہی وہ سیاہ دن ہے جب دل دکھے، اپنے الگ ہوئے، گھر اور خاندان ٹوٹے، جس کا دکھ ہر محب وطن پاکستانی کو آج بھی ہے۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے ذمہ دار ہمارے اپنے حاکم ہیں۔ جب شیخ مجیب الرحمن کھلے عام اپنے پیغام کا پرچار کر رہے تھے، حکومت کے بالائی طبقے میں کوئی شخص ایسا نہ تھا جو مشرقی پاکستان کے حالات سے واقف ہو۔ کسی کو یہ تک معلوم نہ تھا کہ مجیب الرحمن اپنی تقریروں میں کیا کہہ رہے ہیں۔ ہجوم کے سامنے آتے ہی مجیب الرحمن پر ایک جنونی کیفیت طاری ہو جاتی۔ وہ سننے والوں کو ان کے دکھ درد، ان کی مصیبتوں اور ان کی ناداری کے قصے کچھ اس طرح سے سناتے کہ مجمع پر گہری افسردگی چھا جاتی۔ پھر وہ انہیں اس آزادی اور عظمت کی جھلک دکھاتے جس سے سننے والوں کی آنکھوں میں چمک آ جاتی۔ وہ بے اختیار نعرے لگاتے اور شیخ مجیب الرحمن ان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھتے اور کہتے، کاش آپ لوگوں کے دکھ کا مداوا میرے ہاتھ میں ہوتا، مگر جنہوں نے دکھ دیا ہے اور جو اس کا علاج کر سکتے ہیں وہ تو ہزارہا میل دور اپنے محلوں میں بیٹھے راج کر رہے ہیں۔ اور یہاں مغربی پاکستان میں یحییٰ خان اپنی صدارت پکی کرنے کے چکروں میں پڑے ہوئے تھے۔ یحییٰ خان جو اقتدار کی مسند کے مزے لوٹ چکے تھے، اب وہ اس ماحول سے الگ ہو کر زندہ نہیں رہ سکتے تھے۔ لہٰذا انہوں نے اپنے چند قریبی آدمیوں سے کہا کہ وہ آئین بنائیں۔ اس آئین میں سب سے زیادہ اہم شق یہ تھی کہ یحییٰ خان ساری عمر تا حیات صدر رہیں گے۔ اگر یحییٰ خان کسی مسئلے میں وزیر اعظم کو حکم دیں گے تو وہ اسے ماننا پڑے گا۔ جب شکست ہو گئی، ایسٹ پاکستان میں فوج نے ہتھیار ڈال دیے، تو یحییٰ خان کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ وہ ریڈیو اور ٹی وی پر قوم سے خطاب کریں گے۔ اس تقریر میں ان کا پروگرام وہ آئین اناؤنس کرنا تھا جس آئین میں شامل تھا کہ وہ تا حیات صدر رہیں گے۔ شرمناک شکست کے باوجود صدر رہنے کی ان کی خواہش کسی طرح کم نہ ہوئی۔ ملک میں یحییٰ خان کے خلاف ہنگامے شروع ہو گئے تو جنرل یحییٰ خان نے پنجاب کے گورنر لیفٹیننٹ جنرل عتیق الرحمن سے فون پہ بات کی، لاہور کی صورتحال پوچھی تو جنرل عتیق الرحمن نے جواب دیا، لوگ آپ کا سر مانگتے ہیں۔ شیخ مجیب کو پاکستان کا اقتدار نہ دینے کے باعث شیخ مجیب نے تحریک چلائی اور یہ سیاسی تحریک علیحدگی کی تحریک بن گئی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیخ مجیب کو اقتدار دینا چاہیے تھا؟ یقیناً آئین کے مطابق اقتدار دینا چاہیے تھا۔ سب سے زیادہ نشستیں ان کی پارٹی کی تھیں۔ اس سے بھی اہم سوال یہ ہے کہ کیا اقتدار دینے سے پاکستان ٹوٹنے سے بچ سکتا تھا؟ یہاں 6 نکات کا ذکر ضروری ہے جن کی وجہ سے انہوں نے الیکشن میں کامیابی حاصل کی تھی۔ 6 نکات میں الگ کرنسی، بینکنگ سسٹم کی علیحدگی، زر مبادلہ کے الگ اکاؤنٹس، دوسرے ممالک سے تجارت میں خود مختاری، الگ الگ فوج، وفاق کے پاس صرف خارجہ امور اور چند دیگر نکات رہ جاتے تھے۔
اب اگر عوامی لیگ اقتدار لے بھی لیتی، عوامی لیگ کو اقتدار دے بھی دیا جاتا اور عوامی لیگ اپنے منشور پر عمل درآمد کرتی تو مشرقی پاکستان پھر بھی الگ ہو جاتا۔ بھارت نے مغربی پاکستان سے مشرقی پاکستان کو علیحدہ کرنے کے لیے ایک تنظیم بنائی تھی اور شیخ مجیب الرحمان اس تنظیم سے منسلک ہو گئے تھے۔ بنگلہ دیش کی تحریک میں شیخ مجیب نے بیان دیا تھا کہ آزادی حاصل کرنے کے لیے ہمارے 30 لاکھ لوگ قتل ہوئے، مگر دنیا کے تمام دانشوروں اور پریس نے اسے مبالغہ قرار دیا۔ تاہم شیخ مجیب کی کارستانیوں، ہماری نااہلیوں اور بھارت کی ازلی دشمنی سے یہ گہرا گھاؤ ہمارے دامن پہ سجا دیا گیا۔ ہر سال دسمبر آتا ہے، ہمیں اپنے کٹنے والے بازو کی تکلیف دے کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ میر محمد امین، ایڈوکیٹ، سماج ٹی وی۔